وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض ولم یرانی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے اس بیان میں حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عزت و ناموس کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ گزشتہ چند دن پہلے چترال سے قومی اسمبلی کے ممبر حضرت مولانا عبدالاکبر صاحب چترالی دامت برکاتہم العالیہ نے قومی اسمبلی میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توہین پر سزا کا بل پیش کیا، جسے اسمبلی کے تمام معزز ممبران نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ یہ انتہائی خوش آئند عمل ہے، مستحسن قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اگلے مراحل میں کامیابی عطا فرمائے، سینٹ سے پاس ہو کر یہ بل باقاعدہ قانون بن جائے۔ اسلام کی محترم اور مقدس شخصیات کی عزت و احترام لازمی اور یقینی طور پر ہونے لگے، یہ بہت ضروری بھی ہے اور ہم سب پر فرض اور قرض بھی ہے۔ آج کے بیان میں صحابہ و اہل بیت اور ان کے تحفظ و دفاع کی اہمیت پر چند معروضات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کا تحفظ ضروری کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، صحابہ و اہل بیت کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، عقل و نقل کا تقاضا ہے۔ ہمارا اخلاقی فریضہ تو اس طرح ہے کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، اہل بیت عظام ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کی امانت ہم تک بحفاظت منتقل کی، من و عن پہنچائی، اور اس کے لیے جن تکالیف اور مصائب سے انہیں گزرنا پڑا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ آسانی کے ساتھ انتقال نہیں ہوا، یہ امانت بڑی مشکلات کے بعد ہم تک پہنچی ہے اور انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ تو وہ ہمارے محسن ہیں، اور اپنے محسن کا تحفظ اور دفاع انسان کا اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، مطلب
اپنے محسن کا شکر گزار بن کر رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم میں یہ مقولہ مذکور ہے۔ تو جب انسان اپنے محسن کا شکر گزار بن کے رہتا ہے، صحابہ حضور کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اہل بیت ہمارے حضور کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں، تو ان کی شکر گزاری ہمارا اخلاقی فرض ہے، ان کا تحفظ اور دفاع ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کی توہین اور تنقید سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام کا تحفظ ضروری ہے، اہل بیت اعظام کا تحفظ ضروری ہے۔ عقل و نقل کا تقاضا بھی ہے۔ نقل اور عقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کے ناموس کا تحفظ کیا جائے۔ عقل کہتی ہے ان کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ و اہل بیت کا تحفظ اور اغیار کی طرف سے ہونے والے حملوں سے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع، یہ عقل کا تقاضا اس لیے ہے کہ یہ صرف ان کا دفاع نہیں ہے، اس میں ہم سب کا شخصی دفاع ہے۔ شخصی دفاع اس طرح، ہمارا ایمان تب ہی محفوظ رہے گا جب صحابہ کرام کی ذوات محفوظ رہیں گی، کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پر ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کو مومن تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنا ایمان کسی بھی صورت ثابت نہیں کر سکتا۔ اہل بیت اطہار کو مومن تسلیم نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کو دنیا کی کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اسلام ہمیں ان تک پہنچا ہے، اگر وہ راوی ہی مجروح اور مخدوش ہو گئے تو روایت صحت کے ساتھ برقرار کیسے رہ سکے؟ تو انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان پر ہونے والے حملوں کو روکا جائے اور ان پر ہونے والے حملوں کو غیر مؤثر کیا جائے، شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے، ان کی اسلام میں آئینی حیثیت کو واضح کیا جائے، حقیقی پوزیشن کو اجاگر کیا جائے، اس لیے کہ ان کا تحفظ فقط ان کا تحفظ نہیں ہے، ہم سب کا شخصی تحفظ ہے۔ اگر صحابہ کرام کا تحفظ نہ ہوا، وہ غیر محفوظ ہو گئے، تو شخصی طور پر ہم سب غیر محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان سے لے کر اسلام تک ہماری ہر خیر کی بنیاد صحابہ کرام پر ہے۔ نقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تحفظ کیا جائے، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کی تقریباً 750 آیات میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، ان کے کمالات کا ذکر کیا ہے، ان کے اعمال و کردار کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور نبی کی بہت ساری احادیث ہیں، درجنوں نہیں سینکڑوں میں ہیں، جو صحابہ کی صداقت، عدالت، حیا اور شرافت، سخاوت و شجاعت اور ان کے بہت سارے اوصاف، ان کی اہمیت، عظمت اور ان سے محبت کو ذکر کرتی ہیں۔ تو نقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے اور ان کی ہر قسم کی بے توقیری سے بچا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں انہی کے لیے کہا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا، اللہ نے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کیا، اہل بیت کے لیے ایمان کو پسند کیا۔ اب اگر کوئی شخص ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی نسبت کفر کی طرف کرتا ہے،
ان کی نسبت غیر ایمان کی طرف کرتا ہے تو وہ اللہ کی پسند کو ناپسند کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی پسند کو ناپسند کرنے والا کس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لینے کے بعد آگے کیا کیا؟ فرمایا زینہ فی قلوبکم، اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا۔ ہم قیمتی چیز کو خوبصورت الماری میں رکھتے ہیں، مضبوط الماری میں سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھنے کے لیے سب سے خوبصورت اور محفوظ جگہ صحابہ کے سینوں کو پایا، صحابہ کے دلوں کو پایا۔ زینہ فی قلوبکم، اور پھر جو ایمان کے منافی امور تھے، ایمان کے تقاضوں کے برعکس تھے، اللہ نے انہیں صحابہ کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا۔ فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے کفر کو تمہارے لیے ناپسند کیا۔ جب اللہ کفر کی نسبت اور کفر کو صحابہ کے لیے ناپسند کرتے ہیں تو دنیا الٹی بھی لٹک جائے، صحابہ کرام کو مطعون کرنے لگے تو وہ صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جس عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں، جس عدالت میں مرتبے تقسیم ہوتے ہیں، جس ذات سے رتبے ملتے ہیں، وہ ذات صحابہ کرام کے بارے میں سند اور سرٹیفکیٹ قرآن میں نازل کر چکی ہے۔ اب صحابہ دشمن کچھ بھی کر لے، ان کی حیثیت میں فرق نہیں ڈال سکتے۔ کرہ الیکم الکفر، کفر کو اللہ نے صحابہ کے لیے ناپسند کیا، والفسوق، فسق کو، نافرمانی کو، والفسوق والعصیان، اور پھر دنیا کو کہا اولئک هم الراشدون، وہی لوگ جن کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ کہا ہے ہدایت پر ہیں، راشدون ہیں۔ اگر تم راہ ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں ان کا دامن تھامنا پڑے گا، ان کا پلہ پکڑنا پڑے گا، ان کی عزت و احترام کرنا پڑے گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا، نبی نے اپنی احادیث میں کیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تطہیر بہت بڑی عظمت ہے جو اللہ کی طرف سے نبی کے اہل بیت کو ملی ہے، نبی کی بیویوں کو ملی ہے، ازواج مطہرات کو ملی ہے، امہات المومنین کو ملی ہے، اور پھر ان کی وساطت سے نبی کی اولاد کو، اولاد در اولاد کو ملی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ اور یہی بات حضور نے صحابہ کے لیے فرمائی۔ سنن الترمذی میں حدیث آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ دنیا میں تو شاید تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، قانون بنے نہ بنے، لیکن اللہ کا قانون بڑا سخت ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا کس بارے میں؟ فرمایا فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں ہدف تنقید نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی۔ صحابہ کی محبت دراصل نبی کی محبت کی وجہ سے ہے، صحابہ کا احترام نبی کے احترام کی وجہ سے ہے، صحابہ کی عزت نبی کی عزت کی وجہ سے ہے، صحابہ کی قدر نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو نبی کو نہیں مانتا وہ صحابہ کو کہاں مانتا ہے؟
یہودی عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس عقیدت کے قائل نہیں ہیں جس عقیدت کا وحی نے درس دیا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، حضرت عمر کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، حضرت علی کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، حضرت معاویہ اور طلحہ زبیر کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، وہ حضرت بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، وہ نبی کی ازواج مطہرات جو اہل بیت کا اولین مصداق ہے، نبی کی اولاد در اولاد کے بارے میں بھی حقیقت کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد وہ نہیں ہے، بنیاد محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ تو جو صحابہ کا بغض ہے وہ حقیقت میں صحابہ کا بغض نہیں ہے، حقیقت میں نبی کا ہے، لیکن نبی کے ذات گرامی سے اس طرح ظاہری طور پر بغض کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اہل اسلام کی صفوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اہل اسلام کے افراد میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تھوڑا دور سے ہو کر آئے، نبی کی پسند کو ناپسند کیا، نبی کے محبوب کو مبغوض قرار دیا، تو اصل صحابہ نہیں ہے، اصل ان کی ذات ہدف نہیں ہے، اصل محمد کی ذات ہدف ہے، اصل بغض صحابہ سے نہیں ہے، اصل بغض نبی کی ذات سے ہے۔ تو جس سے نبی کی محبت ہے یا جس کی وجہ سے نبی کا پیغام پہنچا، جس نے نبی کی سیرت کی حقیقی تصویر پیش کی، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، تو ان سے بغض ہے۔ صحابہ کرام کا بغض تو ظاہر ہے، اور اہل بیت سے بھی بغض ہے۔ ان سے بغض اس طرح کیا گیا کہ اہل بیت کے افراد کو انبیاء سے اوپر قرار دیا گیا، اہل بیت کے افراد کو، حضرت علی کو خاص طور پر اللہ سے بھی اوپر پیش کیا گیا، حضور سے بھی اوپر بتایا گیا۔ یہ بھی تو بغض ہے، لیکن اس کا انداز اور ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو ان کی عزت و ناموس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرامین میں ان کے بارے میں آیات اور احادیث ہے، درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہے۔ اب ان پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سینہ ان کی محبت کا خزینہ ہو، ان سے بغض نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی، میرے صحابہ کی برائیاں نہ کرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، فرمایا اذکروا محاسن اصحابی، میرے صحابہ کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر کیا کرو، لا تذکروا اصحابی الا بخیر، میرے صحابہ کا خیر کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی کی احادیث کا، قرآن کی آیات کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت بھی کی جائے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کی جائے، یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا تحفظ، حفاظت، دفاع ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے محافظ ہیں، اللہ کے قرآن کے سب سے پہلے ناشر ہیں۔ قرآن نے اگر یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اس کا پہلا مصداق صحابہ۔ قرآن کریم نے اگر اہل ایمان اور اہل اسلام کے اوصاف کا ذکر کیا تو اولین مصداق صحابہ، پہلے مخاطب بھی صحابہ، پہلے محافظ بھی صحابہ، پہلے ناقل بھی صحابہ، اور پہلے شارح بھی صحابہ۔ تو اس وجہ سے اگر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت نہ کی جائے تو کلام الہی کی وہ حیثیت لوگوں کی نظروں میں نہیں رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے۔
اسی طرح نبی کی نبوت، اس کے بھی عینی شاہد صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے عینی شاہد صحابہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ یہ ذات ہے، یہ وہ محمد ہے جسے قرآن نے محمد الرسول اللہ کہا ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی ہے، بیعت اسلام کی، بیعت جہاد کی، بیعت طریقت کی، یہ ہے وہ ذات۔ نبی کی نبوت کے گواہ بھی صحابہ ہیں، کلام خدا کے گواہ بھی صحابہ، نبوت مصطفیٰ کے گواہ بھی صحابہ، دین اسلام کے گواہ بھی صحابہ۔ دین کی کون سی بات ہے جو صحابہ کے بغیر ہم تک پہنچی ہو؟ جس کے پیچھے صحابی کھڑا نظر آئے وہی دین کی بات ہے، اور اگر پیچھے صحابی کھڑا نظر نہ آئے وہ دین کی بات نہیں ہے۔ اگر سند نبی تک پہنچتی ہے، اور نبی تک صحابہ کے بغیر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اگر سند نبی تک پہنچتی ہے تو دین ہے، وگرنہ دین نہیں ہے۔ گویا اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس مقدمہ کے گواہ ہیں۔ اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس کے دلائل ہیں۔ جیسے ہر مقدمہ کی صداقت اس کے گواہوں پہ کھڑی ہوتی ہے، ہر دعوے کی صداقت اس کے دلائل پہ موقوف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر صحابہ کو سچا مانا جائے گا تو دین اسلام کو سچا مانا جائے گا۔ جو شخص صحابہ کو سچا نہیں مانتا وہ دین کو کیسے سچا مانے گا جبکہ پہنچایا صحابہ نے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو دل سے تسلیم کیا جائے، حفاظت کی جائے، وگرنہ اللہ کا قرآن، نبوت صاحب قرآن، دین اسلام سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں، سب کے سب، حتیٰ کہ ہمارا ایمان اور اخروی نجات بھی چلی جاتی ہے، ہمارا ایمان اور اخروی نجات بھی جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ و اہل بیت کے ایمان پر ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پر ہے، ہماری شہادت کی بنیاد صحابہ کی شہادت پر ہے، ہمارے اتقان کی بنیاد صحابہ کے اتقان پر ہے، ہمارے ایقان کی بنیاد صحابہ کے ایقان پر ہے۔ اگر ان چیزوں کی انہی سے نفی کر دی جائے تو اپنے لیے کیسے ثابت کریں؟ ایمان اڑ گیا، اور جب ایمان نہ رہا تو اخروی نجات بھی جاتی رہی۔ کیسے؟ کہ آخرت میں تو نجات ہوگی ہی ایمان کی بنیاد۔ اگر کسی شخص کے سینے میں ایمان بھی ہوا اور دامن میں صالح اعمال بھی ہوئے، اسے جنت کا دخول اولی نصیب ہوگا، اور اگر دامن اعمال سے خالی ہوا مگر سینہ ایمان سے لبریز ہوا تو یہ جنت ضرور جائے گا، کیونکہ متکلمین نے لکھا ہے، علم العقائد کے ماہرین نے لکھا ہے کہ مومن مخلد فی النار نہیں ہوتا۔ ایمان کی پاور یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جنت ضرور دے گا۔ تو جب ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں تو نجات نہیں، آخرت برباد ہے۔ اور ایمان کی بنیاد صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے کیسے قرآن میں بتایا؟ پہلے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غرض تخلیق اور مقصد پیدائش عبادت ہے، باقی انسان کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے بھی شرعی طریقے بتائے۔ اگر ان طریقوں کے مطابق ضرورت پوری کی جائے
تو دنیاوی لحاظ سے ضرورت ہے، اخروی لحاظ سے وہ بھی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن و انس کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش عبادت ہے، کرنے لگ گئے۔ پھر فرمایا عبادت تب مقبول ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب میرے نبی کے طریقے اور سنت کے مطابق ہے۔ گویا قبولیت کا مدار نبی کی سنت اور طریقے کو قرار دے دیا گیا۔ نبی کی سنت کے مطابق جب عبادت ہونے لگی تو اللہ نے ایک شرط اور ذکر کی، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ عبادت نبی کی سنت کے مطابق ہو کر بھی قبول تب ہوگی جب عابد اور عامل کے سینے میں ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو قبول، وگرنہ نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو کے بھی مردود ہے۔ گویا سب سے بڑی شرط اعمال اور عبادات کی قبولیت کی سینے میں ایمان کا ہونا ہے، سینے میں ایمان کا ہونا ہے۔ گویا اب دار و مدار ایمان ہے، مدار ایمان ہے۔ اور پھر اللہ نے صاف کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایمان وہ ہے جو صحابہ کے ایمان سے بندھا ہوا ہے، پھر ہی ایمان ہے۔ ان سے ہٹ کر کون سا ایمان، ان کو چھوڑ کر کون مومن، ان کے علاوہ کے پاس کون سا اسلام۔ آج صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے بارے میں جو نازیبہ گفتگو ہمارے ملک میں ہوتی ہے، ٹکے ٹکے کے لوگ صرف رلانے اور پیسہ کمانے کے لیے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں ایسی ایسی بکواسات کرتے ہیں کہ عقل اور خرد انہیں تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اور یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی۔ حضور کی نبوت عالمگیر ہے کہ نہیں؟ آپ کی نبوت آفاقی ہے کہ نہیں؟ نبی کا پیغام عالمگیر ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنے نبی کو کل کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجیں اور چند لوگ یہ کوشش کریں کہ 4 افراد میں بند کر دیا جائے، اور ان میں بھی ایک نبی کا داماد ہو، ایک نبی کی بیٹی ہو، 2 نبی کے نواسے ہو۔ اتنا بڑا نبی، عالمین کا نبی، فرمایا قل، حبیب اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ساری طاقت اس بات پہ صرف کر دی جائے کہ بس علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی نبوت، عالمی پیغام، عالمگیر حیثیت، اور گھر کے 4 افراد میں بند کرنا، یہ کون عقل مند تسلیم کرے گا؟ نبی کے لیے جانے دینے والوں کی توہین، اللہ کے نبی کے لیے گھر چھوڑنے والوں کی توہین، اللہ کے نبی کے لیے گردنیں کٹانے والوں کی توہین، اللہ کے نبی کے لیے پہاڑوں سے چھلانگیں لگا جانے والوں کی توہین، اللہ کے نبی کے لیے مال لٹانے والوں کی توہین، اللہ کے نبی کے لیے بچے قربان کرنے والوں کی توہین، اور نبی کی ذات کو، نبی کی دعوت کو، نبی کی محنت کو، نبی کی محنت کے نتائج کو، نبی کی محنت کے ثمرات کو فقط 4 افراد تک محدود کرنا، اسے دنیا کا کون عقل مند کامیابی کہے گا؟ کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی شخصیت! یہ اسلام دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی۔ اور پھر صحابہ اہل بیت کا احترام کرنے والے، اہل بیت صحابہ کا احترام کرنے والے، صحابہ کی اہل بیت سے رشتہ داریاں، اہل بیت کی صحابہ سے رشتہ داریاں، صحابہ کی اہل بیت سے محبت،
اہل بیت کی صحابہ سے محبت، صحابہ کے اہل بیت سے تعلقات، اہل بیت کے صحابہ سے تعلقات، صحابہ کی اہل بیت کے ہاں عقیدت، اہل بیت کی صحابہ کے ہاں عقیدت، صحابہ کا اہل بیت سے لین دین، اہل بیت کا صحابہ سے لین دین، صحابہ میں اہل بیت کا حیا، اہل بیت میں صحابہ کا حیا۔ اور کوئی اٹھے اور وہ اہل بیت کے نام پہ صحابہ کی توہین شروع کر دے، اسے اسلام دوست کون تسلیم کرے گا؟ یہ میٹھا زہر ہے، یہ میٹھا زہر ہے، اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو بھی نبی سے نسبت، اہل بیت کو بھی نبی سے نسبت۔ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا مذہب ہے جو اپنے نبی کے لیے جانے دینے والوں پہ تنقید کرتا ہو، ان کی توہین کرتا ہو؟ کبھی کسی یہودی کو دیکھا ہے کہ اس نے موسیٰ کے صحابہ کو کافر کہا ہو، موسیٰ کے صحابہ کو خائن کہا ہو، موسیٰ کے صحابہ کو غاصب کہا ہو، موسیٰ کے صحابہ کو بے ایمان کہا ہو؟ کبھی کسی عیسائی کو دیکھا ہے اس نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو، حضرت عیسیٰ کے دوستوں کو، حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہو؟ وہ عیسائی عیسائی نہیں جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب کی قدر نہ کرے، وہ یہودی یہودی نہیں جو حضرت موسیٰ کے اصحاب کی عزت نہ کرے، وہ مسلمان مسلمان نہیں جو محمد کے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ ایمان اور اسلام کے لیے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا احترام ضروری ہے، دونوں کا۔ اور پھر اہل سنت والجماعت، اللہ کا کتنا فضل ہے ان پر، کتنی مہربانی ہے ان پر، کتنا احسان ہے اللہ کا ان پر۔ ان کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہے، نبی کے اہل بیت یعنی نبی کی بیویوں جو اولین مصداق ہیں اہل بیت کا، آیت تطہیر اصلاً جن کے بارے میں اتری ہے، اور نبی کی اولاد در اولاد ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا حسن اور کس مسلک میں ہوگا، ایسا حسن اور کس جماعت میں ہوگا کہ اگر وہ چہرے کا حسن دو آنکھوں کو سمجھتے ہیں تو دین کا حسن دونوں طبقوں کو سمجھتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر نبی کے دین کے مخاطب، محافظ اور ناشر صحابہ کو سمجھتے ہیں تو اہل بیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ نبی کی گھر سے باہر کی زندگی صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچنا دیکھ رہے ہیں، اور نبی کے گھر کے اندر کی زندگی اہل بیت کے ذریعے امت تک پہنچتی دیکھ رہے ہیں۔ اب کسی ایک طبقے پہ بھی شک گزرے تو نبی کی آدھی زندگی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو نبی کی ذات آئیڈیل کیسے رہے گی، نبی کی ہستی ماڈل کیسے رہے گی، اللہ کے نبی کی سیرت نمونہ کیسے بنے گی؟ حالانکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صحابہ اور اہل بیت نبی کی نسبت کے حامل ہیں، اس لیے ان کا احترام ضروری ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ضروری ہے۔ بڑے عرصے سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ بل جو اسمبلی سے منظور ہوا ہے سینٹ سے بھی منظور ہو جائے اور یہ ملکی قانون بن جائے، اور پھر کسی کو صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے کی ہمت اور جسارت نہ ہو۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ تو گویا وہ گالی کے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں، گالی کے کلچر کو۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ پڑھا اور سیکھا ہے کہ اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھائی گالی اخلاق میں کب سے آئی ہے؟ توہین اخلاق میں کب سے آئی ہے؟ گالی دین میں کب سے آئی ہے؟ ہاں رائے کا اختلاف رکھ سکتے ہو، اور ایک بات اور کہتا ہوں، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے صحابہ کو مانو نہ مانو، ہم نہیں کہتے اہل بیت کو مانو، ازواج مطہرات کو ماں کہو، کیونکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مومنوں کے لیے ہے، جو مومن ہوگا وہ مانے گا۔ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں توہین نہ کرو، تمہارے ماننے سے ان کی شان بڑھے گی نہیں، تمہارے نہ ماننے سے ان کی شان گھٹے گی نہیں۔ انہیں اللہ نے جو شان دینی تھی دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا
تو تمہاری بک بک اسے کیسے واپس کرا سکتی ہے؟ جب اللہ نے ان کے لیے کلم وعد اللہ الحسنہ کہا تو کسی کا تبرہ جنت کو ان سے کیسے چھین سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں کہتے صحابہ کو مانو، نہ مانو، لیکن انہیں گالی نہ دو، ان کی توہین نہ کرو۔ ہم نہیں کہتے مانو، کیونکہ تمہارے ماننے سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ماننے سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی۔ ہاں اتنا ہے کہ توہین نہ کرو، کیونکہ یہ اخلاق کے بھی مخالف ہے۔ اعلیٰ اخلاق اور شرافت اس سے بہت دور ہے، نبی کا دین بھی اس سے بہت دور ہے۔ یہ اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، اربوں مسلمانوں کے جذبات۔ اور پھر وہی بات، اللہ کا کتنا احسان ہے اہل سنت والجماعت پر۔ ان کے دل میں اگر ابو بکر ہیں تو علی بھی ہیں، ان کے دل میں اگر عمر ہیں تو حسن اور حسین بھی ہیں، ان کے دل میں اگر معاویہ ہیں تو حسنین بھی ہیں، ان کے دل میں صحابہ ہیں تو اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر موت دے اور دونوں کی محبت کو ہمارے دلوں میں پختہ اور راسخ کرے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا عبدالاکبر صاحب چترالی کو، جنہوں نے اسمبلی میں بل پیش کیا، اور اسمبلی کے تمام معزز ممبران کو جنہوں نے اتفاق رائے سے اسے منظور کیا۔ یہ ہر سنی کے دل کی آواز ہے۔ اس کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں نے، علماء اور عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمارے وطن کی اہم ضرورت ہے۔ اگر اس ملک میں حد کے عزت پر داد رسی کا قانون ایک ریڑھی والے کے لیے موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ نبی کے صحابہ کے لیے موجود نہ ہو؟ اس میں ہمارے ملک کا استحکام ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہتے ہیں گالی سے روکو گے تو انارکی پھیلے گی، اگر گالی سے روکو گے تو ملک میں داخلی انتشار ہوگا۔ بھائی عقل مند سمجھتا ہے کہ ملک کا استحکام تہذیب کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہے، اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے، بڑوں کی عزت و احترام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔